اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا اسماء الحسنی ہے الوہاب۔ وہاب کا لفظ وہب یعنی واو دو چشمے کے بے سے نکلا ہے۔ وہاب کہتے ہیں تحفے کو، ڈونیشن کو، عطیہ، کسی کو مفت میں کچھ دینا، کسی شرط کے بغیر کچھ عطا کرنا۔ یہ ایک چھوٹی ندی کو بھی کہتے ہیں اور ایسی شے کو بھی دیر تک قائم رہے۔ وہاب کا لفظ فعال کے وزن پہ ہے، یعنی اس کو کرنے والے میں وہ کام بہت بہت پایا جائے۔ الوہاب وہ ہے جو بہت بہت زیادہ تحفے دینے والا ہو۔ آج ہم اپنے رب کا تعارف ایک نئے انداز میں کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا رب الوہاب ہے، وہ بہت بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ الوہاب کا دیا ہوا ہے۔ کیا ہم نے وہ کمایا تھا؟ کیا ہمارے اعمال اتنے اچھے تھے؟ ہم کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے؟ ہم دوسرے انسانوں کی مدد کرتے تھے؟ ہم ہمیشہ سچ بولتے تھے؟ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے؟ ہم کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتے تھے؟ کیا ہم ایسے تھے؟ نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص نے بہت سے دل دکھائے ہیں، بہت سوں کے پیچھے ان کا برا تذکرہ کیا ہے۔ ہم نے دھوکے بھی دیے ہیں اور جھوٹ بھی بولے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں بہت کچھ عطا کیا گیا۔ آپ کی عمر کا آپ سے ملتا جلتا کوئی شخص اس وقت شام یا فلسطین میں ہوگا جس کے گھر پہ بمباری کی جا رہی ہوگی۔ آپ محفوظ ہیں، امن میں ہیں، پھر بھلے گھر میں جتنے دکھ اور مسائل ہوں، آپ کی زندگی اس سے بہت بہتر ہے جو فلسطین میں اس وقت ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایسی خواہش ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، ایک دعا جو قبول نہ ہوتی دکھائی دیتی ہو اور اس کی وجہ سے آپ اداس ہوں۔ ایسے میں الوہاب نام کا پڑھنا آپ کو یہ یاد کرواتا ہے کہ اس رب نے آپ کو اور بھی بہت کچھ عطا کیا ہے۔ آپ نے ساری نعمتیں کمائی نہیں ہے، اس رب کی دین ہے، یہ اس کا تحفہ ہے۔ وہ تحفے دے کر شرطیں نہیں رکھتا، وہ بنا شرائط کے مفت میں سب کچھ دیتا ہے۔ اور کیا دیتا ہے وہ؟ ہر وہ چیز جو آپ مانگتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ نہیں، فلاں چیز تو نہیں ملی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ کہ اس وقت آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی کئی برس پہلے کی دعا کا مجموعہ ہے۔ ہر چیز جو آپ کے پاس ہے وہ یا آپ کی دعا تھی یا خواہش۔ اور اس دنیا کا المیہ یہ نہیں ہے کہ انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی وقت پر۔ بعض لوگ اللہ کی نعمتیں ملنے پر شکر نہیں کرتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ناشکری کرتے ہیں، بلکہ وہ گرج پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے اہل نہیں تھے، اب ہمیں یہ کیسے مل گیا؟ اچھا مل گیا ہے تو اب دیکھنا یہ چھن جائے گا، ہم اس نعمت کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ یہ بھی ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ اہل تو آپ کسی شے کے نہیں تھے، لیکن جب اللہ رحمت نازل فرمائے تو اسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے، اپنی نعمت کو انجوائے کرنا چاہیے۔ یہ وہاں میں دل سے نکال دیں کہ ہم اہل تھے یا نہ تھے۔ وہ الوہاب ہے، وہ بنا شرائط کے تحفے دیتا ہے۔ اس تحفے کی قدر کریں اور اس کو قبول کریں۔ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کسی خاص تحفے کا انتظار ہے تو اس کا بھی ایک ہی حل ہے کہ اس سے مانگا جائے، تہجد میں مانگا جائے۔ کیا آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ رمضان میں تو اسے پڑھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ آپ 2 نفل پڑھتے ہیں یا 8، بات یہ ہے کہ آپ نیند توڑ کر اٹھے اور وضو کر کے خود کو اللہ کے سامنے جھکایا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو گنتا نہیں ہے، تولتا ہے۔ نفلوں کی تعداد اہم نہیں ہے، ان کی کوالٹی اہم ہے۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے اس کے لیے تہجد پڑھا کریں، اور جیسے اللہ بغیر شرائط کے عطا کرتا ہے آپ اس سے بنا شرائط کے مانگا کریں۔
مجھے فلاں چیز یا انسان چاہیے اور وہ ایسا اور ویسا ہو، اتنی زیادہ شرطیں لگانا اس لیے درست نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ آپ کو اولاد چاہیے تو اللہ سے نیک اور صالح اولاد اور اس کے خزانوں سے مانگے۔ بیٹا چاہیے تو بیٹا مانگے، بیٹی چاہیے تو بیٹی مانگے، اس کی شکل و صورت پہ نہ جائے۔ صحت مند اور صالح اولاد جو اس کے خزانوں میں سے ہو۔ ایسے ہی لائف پارٹنر چاہیے تو شرائط مت رکھیں کہ وہ شکل کا ایسا ہو اور یہ کام کرتا ہو اور فلاں ملک میں رہتا ہو۔ یوں آپ اپنے آپشن محدود کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگیں اور وہ آپ کو بہترین عطا کرے گا۔ آپ کو رزق کی تنگی ہے اور فراوانی چاہیے تو اس رب سے مانگیں، وہ بنا حساب کے رزق عطا کرے گا۔ آپ کو کیریئر بنانا ہے اور تو وہ بھی وہی رب عطا کرے گا۔ اور سب سے اہم، اگر آپ کو ایمان لانے کے بعد ڈر لگتا ہے کہ کہیں دل واپس نہ پھر جائیں، وہ گناہ جن کو ہم ترک کر چکے، وہ بری عادتوں کو جن کو ہم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، کہیں واپس ان میں نہ پھنس جائیں، تو اس کے لیے بھی آپ اللہ سے ہی مانگیں گے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت ملنے کے بعد ٹیڑھا نہ ہونے دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بہت بہت دینے والا الوہاب ہے۔ آپ کے ایمان کو، آپ کی دنیا کو، آپ کے دل کو اور آپ کی آخرت کو، سب کو وہی الوہاب بچائے گا، خراب ہونے سے، ضائع ہونے سے، کسی بھی قسم کے خسارے سے۔ آپ نے صرف بنا کسی شرط کے اس سے مانگنا سیکھنا ہے۔ شکریہ۔